عزیزان محترم، آج کے درس قرآن اور حدیث میں نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم فرمایا، فاستبقوا الخیرات۔ اے بندو، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو تمہیں دنیا کے مال و دولت میں نہیں، مکان، جائیداد اور دیگر دنیا کی چیزوں میں نہیں، بلکہ مسابقت کرنی چاہیے تو نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، فرمایا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرو۔ آئیے، یہ جذبہ صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبے پر غور کریں۔ سنن ابی داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، صحابہ جہاد کے لیے مال جمع کراؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج میرے پاس کثرت کے ساتھ مال موجود ہے، اگر میں مال دین اسلام پر خرچ کرنے میں، اس نیکی میں ابو بکر صدیق سے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنے گھر سے جئت بنصف مالی، اپنا آدھا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتا ابو بکر بکل ما عندہ، اپنے گھر کا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ سرکار نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدھا مال ان کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آئے تو سرکار نے فرمایا، صدیق، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سارا مال آپ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں۔ جس طرح اس مال سے پہلے اللہ اور اس کا رسول مجھ پر نظر کرم اور میرے گھر والوں کا کارساز اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، رحمت فرماتے تھے، اس مال کے خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ اور اس کا رسول مجھ پر کرم فرماتے رہیں گے۔ اس دن سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، فقلت، میں نے کہا، لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر، رب ذوالجلال کی قسم، میں کسی مرحلہ پر بھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پتہ چلا سبقت خیرات کا جذبہ صحابہ میں موجود تھا، جس کا حکم فاستبقوا الخیرات کہہ کر رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا، اس حدیث نبوی سے صحابہ کرام کا حضور کے حکم پر اپنا مال خرچ کرنے کے جذبے کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، کمزور صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ذہب اہل الدثور، یا رسول اللہ، یہ مالدار ہمارے بھائی یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں جس طرح یہ پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں ان کی طرح، لیکن ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے جس کی وجہ سے یہ مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ صحابہ کا یہ سوال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ میں نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہر وقت موجود
متوزن رہتا تھا۔ حضور نے فرمایا تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کسی کا مال اس کی سواری پر رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی خواہشات کو جائز مقام پر پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا وہ مال خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تم اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا کرو۔ تو عزیزان محترم، آج ہمیں بھی چاہیے اگر ہم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اگر اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہیں، اگر جنت کو پانا چاہتے ہیں، آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہر وقت ہمارے پاس صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں، اگر میرا بھائی نمازیں پڑھتا ہے تو مجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اگر میں تہجد پڑھتا ہوں تو مجھے نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ کے ساتھ نفلی غریبوں کے ساتھ مالی صورت میں تعاون کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ جذبہ قبول بھی ہو اور کل قیامت کے دن میری نیکیوں میں اضافہ بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبقت خیرات کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا